علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک قربانی کے مسائل کے متعلق ہے۔ حضرت ہمیں تھوڑا سا قربانی کے مسائل سے تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل قربانی کے دن آ رہے ہیں اور قربانی جتنی بھی پہلے شریعتیں آئی ہیں ان سب میں قربانی کا تصور موجود تھا، وجود تھا اس کا۔ ان کے انداز مختلف تھے، اسی لیے صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور حضور علیہ السلام نے جب اس پر عمل کیا اور امت کو حکم دیا تو یہ آپ کی سنت اور طریقہ ہے۔ اس میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر جو بال ہے قربانی کے جانور کا اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور جو اون ہے جیسے دمبے وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، تو اس اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جو جانور کا جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نیکی کے پلڑے میں تولی جائیں گی۔ اور عید والے دن اللہ کو یہ ذبح والا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو قربانی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ گئے تو آپ نے مسلسل قربانی کو ادا کیا اور امت کو حکم دیا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اگر وہ قربانی وسعت کے باوجود ادا نہیں کرتا تو پھر ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے۔ تو اصل میں قربانی تو صاحب نصاب، جس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ مال اور اسباب سامان موجود ہوں، وہ قربانی ادا کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم نصاب اور صاحب نصاب کی بات تو یہ علیحدہ ہے، لیکن ہمارے ہاں عام لوگ جو ہے ایک شوق اور جذبے سے قربانی کرتے ہیں۔ وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا لیکن ایک محبت میں وہ قربانی کرتا ہے، وہ پیسے جوڑ کر وہ جانور خرید لیتا ہے اور اس کی پرورش کر کے اس کی قربانی دیتا ہے۔ تو جو بھی یہ جذبہ رکھتا ہے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں اپنی نیت کا اخلاص، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جانور کو جو لیا ہے ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرنا ہے، گوشت بوٹی کی نیت سے نہیں۔ بکری بکرا 1 سال کا ہو، دمبا وغیرہ جو ہے وہ اگر موٹا تازہ ہے 6 مہینے کا ہے، مسعود سال کا ہوتا ہے تو وہ بھی چل جائے گا۔ اسی طریقے سے گائے، بیل اور بھینس اور کٹا، یہ بھی یہ قربانی کے جانور ہیں اور یہ 2 سال کے ہوں تو یہ قربانی ان کی دی جائے گی۔ بھینس اور کٹا بھی قربانی کا جانور ہے۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بھی، ان کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی تو نہیں دی کیونکہ عرب میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن فقہا نے جو بات لکھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بھینسیں ہیں یہ گاؤں کی جتنی گائیں ہوتی ہیں ان کی ایک قسم ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بکری کی یا بکرا دمبا ذبح کیا، وہ خاص ہے۔ آپ بکریوں کی کئی قسمیں ہیں اور راجن پوری بکری ہیں، وہ تو نہیں حضور نے کی، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو پھر وہی قسم کرنی چاہیے جو حضور علیہ السلام نے کی۔ تو اسی طرح گائے کی قسموں میں بھینس کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ اگر بعض احباب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بھائی یہ گائے، یہ جو بھینس ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی تو پھر اس کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ ارے بھائی، اگر یہ قرآن و سنت میں اس کی قربانی ثابت نہیں ہے تو قرآن و سنت میں اس کا گوشت کھانا بھی تو ثابت نہیں ہے، اس کا دودھ پینا بھی تو ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی تو آپ فقہا کی بات مان کر اس کا دودھ پی رہے ہیں اور فقہا کی بات مان کر ہی آپ کٹے کا گوشت کھاتے ہیں، فقہا کی بات مان کر ہی آپ بھینس کا گوشت کھا رہے ہیں۔
تو یہ فقہا کی بات مان کر آپ بھینس کو حلال قرار دیتے ہیں، تو انہی فقہا نے بھینس کو بھی گائے میں شمار کیا ہے، اور جب بھینس کو گائے میں شمار کیا ہے تو قربانی میں جیسے گائے لگ جاتی ہے اسی طریقے سے بھینس بھی اس کی قربانی لگ جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے اہل حدیث علماء، جن میں غرباء اہل حدیث کے علماء فتاوی ستاریہ دیکھ لیں آپ، اس میں پورا ایک باب ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور بھی اہل حدیث علماء کے بہت زیادہ فتاوے ہیں، اور آج کل یوٹیوب میں بھی کافی علماء کے فتاوے اور تقاریر اور کلپ مل جاتے ہیں جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو بھینس اور گائے جو ہے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، اور ان میں یہ دیکھا جائے کہ یہ جانور بالکل کمزور نہ ہوں، ذرا توانا ہوں، خوبصورت لگیں۔ اللہ کے راستے میں آپ نے دینا ہے تو خوبصورت جانور کو دو۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اتنا کمزور ہی نہ ہو، چل نہ سکے، اس میں عیب نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، آدھی سے زیادہ اس کی دم کٹی نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، آدھے سے زیادہ کان کٹے نہ ہو، سینگ اس کا جڑ سے نہ نکلا ہو، کانا نہ ہو، یہ عیوب اس میں نہ ہو، اتنا لاغر و کمزور ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، تو ایسا جانور نہ ہو۔ ہاں اگر جب آپ قربانی کرنے لگے تو وہ جانور گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، عیب تو آ گیا، لیکن وہ کیونکہ قربانی کے عمل کو ادا کرتے وقت یہ عمل ہوا تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس سے پہلے وہ گر گیا، پہلے معاملات ہو گئے اور اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، وہ لنگڑا ہو گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو پھر اس کی قربانی ادا نہیں کی جائے گی۔ قربانی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ قربانی میں گوشت پر نظر نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات کی رضا شامل ہو۔ بڑے جانور میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں، اور گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہیں وہ سب اپنی علیحدہ علیحدہ قربانی کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی ابا جی نے قربانی ادا کر دی، بیٹے بھی کمائی کر رہے ہیں، بیٹیاں بھی کمائی کر رہی ہیں، لیکن ایک ابا نے قربانی ادا کر دی، قربانی یہ ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ بیٹے اپنی جگہ پر صاحب نصاب ہیں تو ان کی قربانی علیحدہ ہوگی، بیٹیاں ابھی شادی شدہ نہیں، اسی گھر میں رہ رہی ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں تو پھر وہ بھی اپنی علیحدہ قربانی ادا کریں، یا بڑا جانور لے کے اس میں 7 حصے بنا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ابا کی قربانی سے سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی قربانی وہ علیحدہ ادا کرے گی۔ قربانی جب آپ کر رہے ہیں اور قربانی میں 7 افراد شامل ہیں، آپ نے گوشت کیا ہے تو محض ڈھیریاں لگا کے گوشت نہ تقسیم کریں، وزن کر کے برابر سرابر اس کو تول کے دیں، اور اپنی پسند کی چیز نہ رکھیں جب تک سارے ساتھیوں کی رضا نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں یہ پائے میں نے رکھنے ہیں جی، یہ ایک پایا میرا، دوسرا، تو 4 تو لے گے تو باقی کہاں سے لیں گے؟ یہ ان کی اجازت کے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کسائی کو جو کھال دے دیتے ہیں مزدوری میں، تو یہ کرنا بھی غلط ہے۔ کسائی کو آپ مزدوری دیں، کھال نہ دیں۔ گوشت جب آپ نے کر لیا ہے تو علماء نے یہ بات لکھی ہے، پسندیدہ عمل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے قربانی کی ہے تو آپ سارا جانور ہی فریج میں رکھ لیں، آپ کو شریعت کوئی پابند نہیں کرتی، مجبور نہیں کرتی کہ آپ تقسیم کریں۔ لیکن ایک بہترین قدم کیا ہے کہ اس موقع میں آپ غریب غربا ضرورت مند افراد کو بھی یاد رکھیں کہ جو بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے، آپ کے پڑوس میں موجود ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی بچے یتیم ہیں، کوئی غریب ہے، تو آپ اس خوشی میں ان کو بھی شریک کر لیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو گوشت آپ نے جو قربانی کی ہے اس گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں اور ایک حصہ آپ غریب غربا کو تقسیم کر دیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں۔ اور میں یہ عرض کروں گا خدا را یہ 2 بوٹیاں والا کام چھوڑ دیں، وہ پلیٹ میں 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں رکھی ہیں تو وہ جو جا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت بڑی سخاوت کی ہے، اور یہ 2-3 بوٹیوں سے سخاوت کا کیا فائدہ ہے؟ کم سے کم اتنا تو دو کہ ایک وقت کی اس کی ہنڈیا پک جائے اور اس کے بچے کھا سکیں، آدھا کلو کم سے کم تو دے دو، 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ میں نے قربانی کی ہے
تو میں نے 3 بوٹیاں رکھی ہیں آپ کے گھر میں دے دی، اور آپ نے بھی قربانی کی ہوتی ہے، آپ نے بھی 3 بوٹیاں رکھی میرے گھر میں دے دی۔ وہ اللہ کے بندو، اصل بات یہ ہے کہ آپ میرے گھر میں اس کے گھر میں نہ بھیجیں جس نے قربانی دی ہے، اس کے گھر میں بھیجیں جس نے قربانی نہیں دی۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، وہ بوٹیاں گھوم پھر کر پھر وہ انہی کے گھر میں جاتی ہیں جن کے گھر میں آگے گوشت موجود ہے۔ آپ ان افراد کو تلاش کریں، ان غریب غربا کو تلاش کریں، ضرورت مندوں کو تلاش کریں جن کے گھروں میں بیچاروں میں جن نے قربانی نہیں کی، تو آپ ان کے گھروں میں گوشت پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، غریب غربا کو دیں۔ قربانی کی جو کھال ہے اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، کسی کو تحفے میں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر دینا چاہتے ہیں آپ تو کسی مدرسے کو دے دیں، مدرسے کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، اور مدارس کے ساتھ ہم کتنا تعاون کرتے ہیں یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ کتنے طلباء قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اور تعاون کی صورت دیکھی جائے تو زیرو ہوتی ہے۔ اس لیے مدارس کو ایسے اہم مواقع میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ مدرسے میں نہیں دے رہے، آپ کے قریب کوئی بیوہ عورت ہے، بچے چھوٹے ہیں، ان کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو دے دیں۔ یتیم ہے، کوئی ضرورت مند اور غریب ہے، آپ قربانی کی کھال اس کو دے دیں۔ تو قربانی کی کھال کو اس طریقے سے غریب غربا کو دینا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم قربانی کی کھال کو کسی کو دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ قربانی میں سب سے بنیادی چیز ہے اپنی نیت کا خلاص، کہ اللہ میں تیرے لیے اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کسی نے یہ بہت مہنگا وہ بیل خریدا ہوتا ہے، اور پھر جناب اس کو بڑے رنگ شنگ لگا کر اور گلے میں اس کے گھنٹیاں لگا کر ایسے پھرا رہے ہوتے ہیں ارد گرد میں، پورے گاؤں میں پتہ چلے کہ چودھری صاحب نے جی 3 لاکھ کا 2.5 لاکھ کا یہ بیل لیا ہے، اور یہ دکھلاوا ہوتا ہے۔ ایسا مت کریں، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے چیز لیں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔